اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نماز کا تعارف میں نے اس وقت کروایا تھا، تو اب میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج میں آپ کو جو ہے اذان، اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اذان اور اذان کی دعا، اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ اذان نمازیوں کو بلانے کے لیے ایک آواز ہے، اذان دی جاتی ہے۔ تو جب یہ اس کا شروع میں مسئلہ پیش آیا تو سب صحابہ نے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے مسجد میں بلائیں۔ تو کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، لیکن اینڈ کے اوپر جو فیصلہ ہوا کہ اذان دی جائے، الفاظ یہ ہوں، کلمات جو ہماری اذان کے ہیں یہ ہوں، کلمات یہ ہونے چاہیے، اور اس طرح اذان دے کر لوگوں کو نماز کی طرف، مسجد کی طرف بلایا جائے۔ دوستو، اذان میں سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی واضح 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ باقی کیونکہ ڈیٹیل لمبی ہے، اذان پوری سب دوست سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے اذان کیا ہے۔ میں جس چیز کو فوکس کر رہا ہوں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ اپنا باقاعدہ تفاسیر میں لکھ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے نماز میں نماز نہیں ہوتی۔ تو میں ان لوگوں کے اوپر حیران ہوں، اور جس وجہ سے مجھے یہ چینل بنانا پڑا، اور میں الحمدللہ نماز کے اوپر سرچ کر رہا ہوں تاکہ میں یہ لوگوں کو بتا سکوں کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا کیا بلنڈر اور کیا کیا جاہلانہ باتیں ہوتی رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ، یہ اشرف تھانوی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اشرف تھانوی نے، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کنز الایمان جو ان کا ترجمہ ہے تفسیر نعیمی میں باقاعدہ آپ صفحے کا حوالہ دے کر لکھ چکے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ پڑھا ہے۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اذان میں اللہ پاک کا نام آتا ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء خاتم النبیین کا باقاعدہ نام آتا ہے 2 بار۔ اسی طرح اس کے بعد دعا ہے، دعا میں میرے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 بار نام آتا ہے، نام 1 بار آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا جو نماز اذان کے بعد کی دعا ہے، اذان کے بعد کی دعا میں بھی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا آپ سب دوست پڑھے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، یا آپ دیکھ لیں، میں اب اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا، ویڈیو لمبی ہو جاتی، اس میں بھی نام آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ خیال کدھر گیا۔ خیال ایک تصور ہوتا ہے میرے بھائی، باقاعدہ نام آ رہا ہے، اور خیال تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ نام اذان میں بھی 2 بار آ رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، اذان کی بعد میں جو دعا ہے اس میں بھی آ رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں سورہ فاتحہ کے اوپر۔ سورہ فاتحہ جو ہمیں بتا رہی ہے، اس کو تھوڑا سا میں اب تلاوت کر کے آپ کو تفصیل سے تھوڑا سا ترجمہ بھی، کیونکہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ پتہ نہیں کئی آپ سواریوں پہ لاد لیں، اس کی اتنی لمبی تفسیر ہے، یہ اتنا وسیع اللہ پاک کا کلام ہے، اتنا خوبصورت کلام ہے۔ پہلی سورت ہے قرآن کی سورہ فاتحہ، اور اس کو قرآن پاک کی ماں بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن پاک کی ماں کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت کلام اللہ پاک کا قرآن، اور اس کی پہلی سورت ہے۔ اچھا دوستو، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب سے پہلے ہم اللہ پاک کی حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہم اللہ پاک سے جو عالمین کا رب ہے اس کی حمد و ثنا رب العالمین۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس کی جو سب سے خوبصورت صفاتی نام ہیں، جو اس کے غالب جبار قہار کے اوپر غالب آنے والے خوبصورت نام ہیں، ہم ان کو پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، یعنی یوم دین جو قیامت کا دن ہوگا اس کا بھی مالک ہے، یہ ہم اسے پکار رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اپنی کہ باری تعالیٰ تو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں باری تعالیٰ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں باری تعالیٰ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاصہ ہے کہ ظاہر ہے وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کو پکار رہے ہیں، باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت رب العالمین کی ہی ہے، عبادت اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب یہاں میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو، ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ لگا۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کے حضور بہت ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر پھر کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ سیدھا راستہ، اس سے سیدھا راستہ اگلا کون سا ہے؟ یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، دوستو یہ لوگوں کا راستہ ہے، یہ کون لوگ ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگ یعنی ہم انسان ہیں اور راستہ بھی ہم انسانوں کا ہی مانگ رہے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کو نماز میں قیام کی حالت میں باری تعالیٰ ہمیں فرشتوں کے راستے پہ چلا، ہمیں کسی کو فلاں مخلوق کے راستے پہ چلا، نہیں، خوبصورتی دیکھ، کیونکہ ہم انسان ہیں، یہ دنیا انسانوں کی ہے، ہم انسان کے کیے ہوئے عمل پہ ہی عمل کر سکتے ہیں، انسان ہیں، انسان کے کیے ہوئے عمل پر ہی ہم اپنا آئندہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے مالک کو، خالق کو، باری تعالیٰ کو، باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا انعمت علیہم، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اچھا، انعام کن لوگوں پہ ہوا؟ دوستو اس کے اوپر آپ کی رائے ہوگی، میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ انعام لفظ ایک انگلش میں گیو سے معنی ہوتا ہے دینا، اور گیو سے لفظ گفٹ نکلا ہے، انعام، تحفہ، دینا، عطا۔ جو عطا ہوئی ہے، جو میں سمجھا ہوں، عطا ہوئی ہے اہل بیت کو۔ انبیاء بہت، مطلب اللہ پاک کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، جو اللہ پاک کے نبی سید الانبیاء علیہ السلام نے جنت کا پورا انتظام عطا کیا، بخشا، وہ آپ کا فرمان عالی شان، ہر بندہ مسلمان سمجھتا جانتا ہے کہ اللہ کے نبی سید الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور جنتی خواتین کی سردار میری بیٹی، یعنی پنج تن پاک جن کو ہم کہتے ہیں،
حضور سید الانبیاء کائنات کے سید میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور شہزادے حسنین کریمین حضرت حسن اور حسین علیہ السلام۔ اچھا، یہ پنجتن پاک ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے اوپر انعام ہوا، انعام انبیاء پہ بھی ہوا، انعام نیک لوگوں پہ بھی ہوا، انعام صحابہ پہ بھی ہوا، سب پہ انعام ہوا، لیکن جو عطا ہوئی اینڈ کے اوپر، جو جنت کی سرداری ملی، وہ میرے نبی کے خاندان کو ملی، میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے نواسوں بیٹی کو ملی۔ یہ میرا مقصد تھا کہ میرے بھائی جو انعام کی بارش ہے وہ میرے نبی کے خاندان سے ہوئی، میرے نبی کے خاندان کے اوپر تکلیفیں آئیں، میرے نبی کے نواسوں کے اوپر تکلیفیں پریشانیاں اہل بیت کے اوپر آئیں، انہوں نے قربانیاں دیں۔ جتنی بڑی اس گھر کی قربانیاں ہیں دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کربلا میں اہل بیت میرے نبی کے نواسوں نے، میرے نبی کے نواسہ حضرت حسین چھوٹے نواسے، انہوں نے اپنے 72 لوگوں کی جان دی، اور اپنی ان کی منشا بھی شہادت تھی، انہوں نے شہادت پائی، اور انہوں نے یہ قربانی دے کر ثابت کیا، جو میرے نزدیک ہے کہ یہ قربانی اس گھر کا مقام ہے۔ یہ اس گھر کے علاوہ کوئی بھی خاندان یہ قربانی افورڈ ہی نہیں کرتا تھا، یہ قربانی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ میں یہ دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ یہ قربانی میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے گھر کا مقام ہے، میرے نبی کے نواسے کا مقام ہے، علی کی اولاد کا مقام ہے کہ یہ قربانی حضرت حسین پاک اور ان کی اولاد اور ان کے احباب سے جو تھے دوست، انہوں نے یہ دی، اور یہ مقام ہے، یہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا تو آج شاید کئی لوگ تانے دینے والے بھی ہوتے، لیکن یہ میرے نبی سید الانبیاء حضور مقبول محمد مصطفیٰ سید الانبیاء علیہ السلام کے خاندان کا، آل اولاد کا یہ مقام تھا، یہ قربانی ہوئی۔ اس کے بعد ہم آگے کہتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو لوگ گمراہ ہوئے، جن پہ تیرا غضب ہوا، ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ تو غضب ڈیفینیٹلی آپ سمجھتے ہیں، قرآن میں 12 مرتبہ ذکر ہے، نمرود، فرعون، قارون، دیگر ایسے لوگ، ابو جہل، ابو لہب جیسے، جن کے اوپر یہ غضب ہی ہے کہ وہ اسلام قبول نہ کر سکے، اور ان کے اوپر غضب۔ میں یہ بات اینڈ پہ پھر دہرا دیتا ہوں تھوڑی سی کہ دوستو، میرے نبی کا خاندان معتبر خاندان ہے، میرے نبی کی ہستی سید الانبیاء علیہ السلام کی ہستی سب سے لاڈلی ہستی ہے اللہ پاک کی، اور اس کے بعد میرے نبی کا خاندان۔ یہ نماز جو ہے میرے نبی اور میرے نبی کے خاندان کے گرد گھوم رہی ہے، یہ اللہ پاک کی عبادت ہے۔ عبادت کے علاوہ جو باقی اس میں جیسا کہ درود پاک، اتحیات، یہ چیزیں ان کا ترجمہ جب میں آپ کو بتاؤں گا، تو یہ جو نماز ہے یہ میرے نبی کا میلاد ہے۔ دوستو، آپ مسلمان جو اس کو غور سے پڑھیں تو آپ سمجھیں گے کہ ہم سید الانبیاء علیہ السلام کا اور ان کی آل اولاد کا میلاد مناتے ہیں دن میں 5 بار۔ نماز کی جو عبارت ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، اس کو اگر ہمیں سمجھ آئے تو یہ بہت خوبصورت لفظ ہیں، یہ خوبصورتی کی انتہا ہے، ایسے لفظ ہیں۔ تو دوستو، میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو اس طرح بتاؤں گا۔ یہ میں شارٹ رکھ رہا ہوں تاکہ دوستوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، لمبا کرنے میں پھر وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوسف مدنی کا یوٹیوب چینل گڈ نیوز ٹی وی کے نام سے۔ تو دوستو، آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، دوستوں کو شیئر کرنا ہے، بتانا ہے۔ یہ جو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے گھر میں بچوں کو سنائیں، اپنی فیملی کو سنائیں، کیونکہ میں آقا سید الانبیاء علیہ السلام سے پیار کرتا ہوں۔ ہمارا بھی چھوٹے موٹے عاشقوں میں نام آئے گا، تو ہمارا عزیز ذہن ہے کہ جو میرے پاس نالج ہے، جو اللہ کی عطا ہے، اس مالک نے دیا ہے، میرے نبی سے محبت ہے، وہ لوگوں کو بتائیں۔ آپ کا اور میرا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔